خبر نیوز فریاد ریس نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آ رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے فیصلے نے ان کی واپسی پر ایک بار پھر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نواز شریف اور جہانگیر ترین کے پاس اپنی نااہلی کے فیصلے کے خلاف اپیل کا جو ایک ایکسپیکٹڈ حق تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو امید یہ تھی کہ سپریم کورٹ سے اس ایکٹ کو برقرار رکھنے کی صورت میں نون لیگی قائد کی نااہلی ختم ہونے کی راہ ہموار ہو جائے گی، اسٹریٹ فارورڈ ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ سپریم کورٹ نے 8 کے مقابلے میں 7 کی اکثریت سے ماضی کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دینے کی شق کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سابق سیکرٹری جنرل تحریک انصاف اسد عمر نے کل کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے پر شہباز شریف بھی اتنے ہی خوش ہیں جتنا کہ تحریک انصاف خوش ہے۔ لیٹس واچ ہم۔ نواز شریف آئے گا؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ اچھا سوال ہے۔ ہاں، اس کے باوجود آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، لیکن میرا سوال آپ سے ہے جی کہ جو فیصلہ ہے سب کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ نواز شریف کے لیے اچھا فیصلہ نہیں ہے، شہباز شریف کو یہ فیصلہ کیوں اتنا پسند آ رہا ہے؟ ایک فیصلے کے اوپر تحریک انصاف بھی خوش ہے اور شہباز شریف بھی خوش ہے، بڑی بات ہے نا۔ سابق وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے کل کے فیصلے پر یہ تعویل پیش کی ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد نواز شریف کی نااہلی کی مدت 5 سال رہ گئی ہے۔ یہ بھی دیکھیے۔ پارلیمان کا بنایا ہوا قانون جو ہے اس کی عزت افزائی کی ہے، سپریم کورٹ نے اس کو اپ ہولڈ کی ہے اور سپریم کورٹ نے یہ بات مانی کہ یہ قانون سازی جو ہے یہ اختیار ہے پارلیمان کا۔ میاں نواز شریف صاحب کے معاملے میں یہ اپیل اتنی امپورٹنٹ اس لیے نہیں تھی کہ الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ آنے کے بعد اور وہ ان چیلنج ہے، آج وہ رائج الوقت قانون ہے، ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن کی حد تک سپریم کورٹ کی آبزرویشنز تھی وہ وینش ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ آج اس حوالے سے وہ کوالیفائڈ ہے، باقی جو کیسز ہیں ان کے نیب سے متعلقہ وہ جب کورٹ میں آئیں گے تو اپنے میرٹس پہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گے۔ سینئر لیڈر ہیں اعظم نذیر طارڑ، لیکن ایک تو جو ان کی باڈی لینگویج تھی وہ سبڈیوڈ تھی، جو وہ بات کر رہے تھے وہ اتنی فورسفلی بھی نہیں کر رہے تھے۔ پھر اس فیصلے کے اوپر جو اس قدر نظریں تھیں اس کی بھی جواز سمجھ نہیں آتی ہے۔ ماہر قانون اعتزاز احسن نے بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نواز شریف الیکشن نہیں لڑ سکتے اور ان کی نااہلی برقرار رہے گی۔ ذرا دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ اب وہ ارادے بدل سکتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اچانک یہ ہو گیا کہ ان کی اپیل کا رائٹ ختم ہو گیا۔ یہ تو بڑے خوش تھے نون لیگ والے کہ بھئی وہ معاملات بڑی بہتری کی جانب جا رہے ہیں، فائز عیسیٰ صاحب جب آئیں اپیل گے۔ کا رائٹ ختم ہو گیا ان کا، وہ انہوں نے مؤثر بماضی نہیں کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم نے جو 5 سال کی میکسیمم سزا کر دی ہے وہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو کالعدم کر دے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو اگر آپ نے کالعدم کرنا ہے کسی کو تو اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے، اور اسمبلی نہیں ہے اور تو آئینی ترمیم ہو ہی نہیں سکتی۔ ویری وارم ویلکم ٹو آل مائی گیسٹس۔ آئی اسٹارٹ ود یو ہارون رشید صاحب۔ ایک تو آپ مسکرا رہے تھے اسد عمر صاحب کی بات پہ، لگ رہا یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کی بات کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے کہ نیکسٹ پرائم منسٹر کے امیدوار پی ایم ایل این سے شہباز شریف ہی ہوں گے پھر اس وقت؟ نہیں، نواز شریف ہی ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے قانون اور آئین، ایک ہے ماحول۔ ٹھیک، یعنی عرضی حقائق کیا ہیں، وقت کا دھارا کس طرف بہ رہا ہے۔ ویسے تو ایک سے زیادہ دھارے بہ رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ نواز شریف کو کوئی زیادہ دقت ہوگی۔ جو ماحول جو ہمارا عدالتی نظام میں، کسی کا نام تو نہیں لے سکتا، لینا چاہیے بھی نہیں، جو ہمارا عدالتی ماحول ہے وہ نون لیگ کے لیے سازگار ہے۔ لاڈلا بچہ رہی ہے ہمیشہ نون لیگ۔ لندن میں ہائی کمشنر میاں صاحب کے ساتھ سعودی عرب کی روانگی سے پہلے یہ بالکل آپ نے بہت صحیح چیز پوائنٹ آؤٹ کی جو میرے ذہن سے اتر رہی تھی کہ ہائی کمشنر صاحب نہ صرف انہیں الوداع کہنے کے لیے گئے، ان سے بغیر مانگے مشورہ دے رہے ہیں کہ اچھا بیانیہ بنائیں اور جناب اچھی نیبرہڈ، یعنی بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں۔ افغانستان تو اب نہیں ہے، ظاہر ہے اس فہرست میں، کبھی تھا جب وہاں امریکہ نواز حکومت تھی۔ اور جناب یہ ٹاک شو وغیرہ میں لڑنے جھگڑنے کی بجائے اپنا جو ہے وہ نگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے وہ اور نواز شریف صاحب کی حالت یہ ہے ویسے جو حکومت جس آدمی نے بنانی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پنجابی میں بات ہو رہی تھی، ایک تو تسی کیا اکانومی، دوسرے کیا کہا، انہوں نے 3 باتیں کہی تھی، 2 نہیں کہی تھی۔ وہی اوباما والا جو منظر تھا، 4 چٹیں اور 8 فکرے، ہاں جی۔
اور جو اڈیالہ جیل میں اور کیمپ جیل میں ہوا تھا، سپرنٹینڈنٹ سے نام پوچھتے تھے پھر بھول جاتے تھے، پھر پوچھتے تھے پھر بھول جاتے تھے. شارٹ ٹرم میموری ان کی ٹھیک نہیں. وہ حکومت نہیں کریں گے، حکومت کریں گی مریم نواز اور اسحاق ڈار اور شہباز شریف. ہاں البتہ یہ غیب کا علم تو ہم میں سے کوئی، ہم تو اپنے اندازے بتاتے ہیں نا. یہ ممکن ہے کہ بھائی شہباز شریف نے تعویذ تو لیا تھا، 10,000 روپے تو دیے تھے ایک پیر صاحب کو اس نے. تو وہ میں پکی بات آپ سے کر رہا ہوں، میں کوئی ہوائی بات تو نہیں کر رہا. اور انہوں نے اس کی تردید بھی کبھی نہیں کی. جب میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کوئی گناہ کیا ہے میں نے، مطلب یہ کہ میں نے کہا وزارت عظمیٰ کے امیدوار تو ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا یہ کوئی گناہ ہے وزارت عظمیٰ کو امیدوار ہونا؟ پرانی بات ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بھائی وہی بن جائیں. وہ زیادہ سازگار ہیں حلیفوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، بہت سے لوگوں کو، اس لیے کہ غصہ تو وہ صرف ماتحتوں پہ جھاڑتے ہیں بہت، ان پہ تو بڑا فلیئر اپ ہوتے ہیں. اور حلیفوں کے ساتھ تو وہ بالکل ایسے شیر و شکر ہو جاتے ہیں کہ کمال ہے جہاں تک ان کا بس چلے. سو ان آل آنیسٹی اب پاسبلٹی لگ یہ رہا ہے کہ ہوگی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ. نہیں، یہ منصوبہ ہے. منصوبہ ایک چیز ہے اور گراؤنڈ ریئلٹیز اور چیز ہے. اگر آپ کہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی جیتے گی، ہاں جیت جائے گی، یہ ہمیں پتہ ہے. اس لیے کہ بے شک ووٹوں کا تناسب بہت زیادہ نہ ہو، کنسالیڈیٹڈ ووٹ ہیں ان کے، فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ امیدوار ہیں، ٹھیک ہے. لیکن نون لیگ کہاں سے ووٹ لے کے جیتے گی؟ اور کتنا وہ جو بندوبست ہے، اگر اس کو دھاندلی نہ کہیں، جو بندوبست ہے تو وہ کتنا بندوبست کیا جائے گا اور کب تک انتظار؟ الیکشن تو نہیں ہونے کے، یہ تو آپ کو پتہ ہے. الیکشن تو تب ہوں گے جب یہ ہمارا جو نیا مقرر کردہ، پہلے تو ہوتے نجات دہندہ پیدا ہوتے تھے، اب اپوائنٹ کیے جاتے ہیں. یہ جو نجات دہندہ مقرر کیا گیا جس کی میموری ٹھیک نہیں ہے، شارٹ ٹرم اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں، ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے منصوبہ پورا ہو. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. منصوبہ بنانا ایک چیز ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں اس کائنات کا نظام ہے وہ کیا چاہتا ہے، کیا ہم تو نہیں جانتے. ٹھیک، سو بٹ اندازے لگا سکتے ہیں. شاہزہ صاحبہ تھینک یو سو مچ، ویری وارم ویلکم ٹو مائی اسٹوڈیو. مصطفیٰ کمال صاحب نے بیان دیا کہ سندھ میں ایم کیو ایم کا وزیر اعلیٰ ہوگا یا ایم کیو ایم کا حمایت یافتہ وزیر اعلیٰ ہوگا اور وفاق میں نواز شریف کی حکومت ہوگی. سو اس لارجر پلان میں پیپلز پارٹی کدھر ہے؟ اچھا، یہ جو بیان ہے یہ جب ایم کیو ایم وجود میں آئی تھی اس وقت سے چل رہا ہے. اور جب پی ایس پی کے سربراہ تھے مصطفیٰ کمال، تو انہوں نے کہا تھا کہ پی ایس پی کا وزیر اعلیٰ ہوگا. تو اس زمانے میں ہیٹ اسٹروک ہوا تھا تو لوگوں نے کہا کہ پہلا مریض ہیٹ اسٹروک کا. تو ہر پارٹی کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو جو ہے جوش دلانے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے وہ ہر الیکشن میں اسی طرح سے کہتی ہے کہ ہمارا ہوگا. اگر ایک یونین کے بھی کسی جگہ پہ الیکشن ہو رہے ہوں ادارے میں، تو ہر جو ہے وہ پارٹی کہتی ہے کہ ہم جیتیں گے. نواز شریف، میں یہ سمجھتی ہوں کہ کراچی میں ہم پہلے سے زیادہ سیٹیں لیں گے، اور دیہی سندھ میں ہمیں کبھی 18 پارٹی کا اتحاد جو پہلے بھی تھا جی ڈی اے کے ساتھ، وہ نقصان نہیں پہنچا سکا. اور ہم بالکل کراچی میں پہلے سے زیادہ لیں گے. اور باقی یہ ہے کہ ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے اور الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن ہونے چاہیے. ہمیں ابھی تک شیڈول کا نہیں پتہ چل رہا کہ بس یہ بات ایک آ رہی ہے اڑتی اڑتی کہ وہ 28 تاریخ جو ہے وہ ایک سوٹیبل. بٹ فرحت اللہ بابا صاحب کی ٹویٹ ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں ابھی بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ لوگ سب کیا باتیں کر رہے تھے مجھ سے پہلے؟ اس وقت بھی ہو رہی ہے. ٹھیک، مجھ سے پہلے آپ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ شو سے پہلے کی بات کر رہے نہیں، ابھی کیا بات ابھی کیا بات کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے، وہ تو ہم ایک ویسے بات کر رہے تھے، اندازے لگائے تھے. پری پول تو ہو رہا ہے نا، پولیٹیکل آئیڈیاز ہم بتا رہے تھے. شو سے پہلے نام لے کے کر رہے تھے. ٹھیک ہے، رائٹ. آپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. نہیں، آپ لے رہے تھے نام، بھائی ہم نہیں سن رہے تھے نام کوئی بھی. But let's come to the serious point. So پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ان کے خلاف ہو رہی ہے. نہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف ہو رہی ہے سوائے پی ایم ایل این کے. So they are the favorite ones in your opinion. ٹھیک ہے، سو یہ اس میں کلیئرٹی آ گئی ہے کہ پی ایم ایل این نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں.
اب یہ تو وہ کویسچن ہے کہ جس پہ ان کی پارٹی جس ٹاک شو میں ان کا ریپرزینٹیٹیو بیٹھتا ہے وہ لڑ پڑتا ہے. اور 2-4 دفعہ جو کافی تحمل والے لوگ تھے میں نے ان کو بھی دیکھا کہ ان کی عجیب سی ایک صورتحال ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ میرے اپنے ہوش و حواس میں 2 دفعہ محترمہ آئیں. ایک دفعہ میں یونیورسٹی میں آنرس کی اسٹوڈنٹ تھی اور پھر ایک جو آخری دفعہ آئیں. تو میں تو اسٹریٹ ورکر ہوں اور پورے پاکستان میں میں کیمپین کے لیے بھی جاتی ہوں. تو جب یہ اپنی شہادت سے پہلے جب محترمہ آئی ہیں تو فرسٹ رمضان کو اناؤنس کیا تھا. ہم سب بلاول ہاؤس کے باہر تھے اور اس کے بعد ہم نے کوئی روزہ گھر پہ نہیں کھولا, کوئی سحری گھر پہ نہیں کی. ہم باہر ہی ہوتے تھے. ایون میرے بچوں کی برسی تھی تو میں کیمپ سے تھوڑی دیر کے لیے گھر آئی اور میں نے فروٹ پہ دی, کچھ نہیں کر سکی تھی میں. تو لوگوں کو احساس ہوا کہ میں بہت دیر سے غائب ہوں, تو وہ سب گھر آ گئے. تو گھر آ کے وہ سناٹے میں رہ گئے کہ میں اکیلی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھڑی فاتحہ دے رہی تھی. تو ورکر کا اپنا مورال جو ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے اپنے لیڈر کے لیے. ٹھیک. تو مجھے یہ اسٹریٹجی سمجھ نہیں آئی جس طرح سے وہ خاموش ہو کے, یا اب وہ لوگ نہیں کر رہے, لیکن بہرحال وہ ایک پارٹی ہے اور وہ اپنی اسٹریٹجی بنانے میں آزاد ہیں. یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ اگر واقعی آ رہے ہیں تو ایک بہت زیادہ ہلا بلا ہونا چاہیے تھا. ہم نے ابھی لانگ مارچ کیا تھا, ہم نے ابھی لانگ مارچ کی تھی اور بڑی تاریخی لانگ مارچ ہوئی تھی کہ سندھ میں پورا گھومتے ہوئے ہم آئے تھے اس طرح. ٹھیک ہے. اور اس کا ٹیمپو نہیں ٹوٹا تھا. سو وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ مومنٹم آپ کو نہیں نظر مجھے نہیں نظر آ رہا. میں کیونکہ میں ورکر ہوں نا, میں تو ورکر ہوں جو لوگوں کو ہر الیکشن میں جاتی ہے اور کیا مسئلہ ہے لوگوں کا, تو وہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے. ویری انٹرسٹنگ. تو آج جیل سے عمران خان صاحب کا بھی ایک بیان آیا ہے اپنے خاندانی ذرائع کے ذریعے. اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں, لیکن جو ایک انٹرسٹنگ جو میرے خیال سے آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس, شعیب صاحب انہوں نے کہا کہ مجھے باہر جانے کا کہا, میں باہر نہیں جاؤں گا. یہ کس نے کہا؟ فیملی نے کہا, لوگوں نے کہا, یا ایکچولی کوئی ڈیل آفر ہوئی؟ دیکھیں میڈیا میں تو کتنے عرصے سے ہو رہی ہے. جی ہو رہی ہے کہ جی ڈیل ہو رہی ہے, ملک سے باہر جا رہے ہیں, بی بی مل رہی ہے, بشرا بی بی نے ملاقاتیں کر رہی ہیں, سب جھوٹ تھا. ایک بات تو میں نے پھر یہ میڈیا کی وجہ سے, میں چونکہ ان کا بھی سپوکس پرسن ہوں, پی ٹی آئی کا بھی سپوکس پرسن ہوں, میں نے ان سے سوال کیا جب وہ اٹک جیل میں تھے. اٹک جیل میں تھے, 15-20 دن پرانی بات ہے. میں نے ان کو کہا جی یہ جو میڈیا میں آ رہا ہے آپ کچھ ہمیں بتائیں گے. اس نے بڑا واضح طور پر کہا, اس نے کہا پہلی بات تو یہ کہ ملک سے باہر وہ جاتے ہیں جن کے کرپشن کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوتا ہے. وہ چوری کا پیسہ یہاں سے لے کر باہر جاتے ہیں, وہاں ان کی کرپشن کی پیسے پڑے ہوتے ہیں اور وہ ملک سے ڈیلیں کر کے باہر بھاگ کے جاتے ہیں. دوسری بات انہوں نے کہا کہ میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے, میں یہاں رہوں گا, مجھے اگر 1000 سال بھی جیل میں رہنا پڑے تو حقیقی آزادی کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. پوری عوام کو یہ میسج دیں, قوم کو میسج دیں, گھبرانا نہیں ہے. یہ جو تاریک راتیں ہیں وہ صبح کے طلوع ہونے کا میسج دینے والی ہوتی ہیں. جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو کچھ بھی باتیں ہو رہی ہیں, یہ سب انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے ایکچولی ڈیل آفر ہوئی ہے. اگر کوئی بات ہوئی ہوگی تو وہ ان کے ساتھ انڈیویجول کیپیسٹی میں کسی نے بات اگر کی ہو یا نہیں کی ہو, میرے نالج میں نہیں ہے. ادارے میرے سامنے یہ بات نہیں کی انہوں نے, اور نہ میں نے پوچھا اس حوالے سے. تو جو میں نے یہ بات کی کہ میڈیا میں جو باتیں آ رہی ہیں اس کو کیٹیگریکلی انہوں نے ریفیوز کیا. اب ظاہر کچھ آف دی ریکارڈ چیزیں ہو سکتی ہیں جو شاید ہمیں بتانا مناسب نہ سمجھا ہو, یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو واضح پیغام انہوں نے ہمیں دیا اس کے بارے میں نے پھر اگلے دن آ کر پریس کانفرنس بھی کی, سیم ڈے یا اگلے دن, مجھے یاد نہیں آ رہا, اب یہ 21 دن پرانی بات ہے. تو میں نے یہ پیغام عوام کا, قوم کو عمران خان کا پیغام تھرو پریس کانفرنس بھی پہنچایا, اور یہ میڈیا ہمارے ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارا, اس کے ذریعے بھی پیغام ہم نے پہنچایا. تو آج اس کو مزید کلیریفائی کیا عمران خان صاحب نے. یہ بیان آیا ہے ود دس انڈرسٹینڈنگ کہ سخت سزا ہونے جا رہی ہے, کیونکہ یہ تو خان صاحب خود کہہ چکے ہیں, اعتزاز احسن صاحب بھی پریڈکٹ کر رہے ہیں سائفر کیس میں ان کو سخت سزا ہو سکتی ہے. دیکھیں پہلی بات تو میں سائفر کیس سے پہلے ذرا میں تھوڑا سا نواز شریف کے بارے میں اپنے بات کی وہ کر کے میں سائفر کیس میں آؤں گا.
نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اول تو مجھے تو پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں مجھے یقین نہیں ہے وہ آئیں گے، لیکن دوسری بات ابھی بھی یقین ہے آپ کو؟ سعودی عرب تک تو ابھی بھی مجھے آ جائیں، اچھی بات ہے، ہمیں تو خوشی ہوگی کہ وہ آئیں، اور 4 سال پہلے آنا چاہیے تھا، 4 ہفتے کا ٹائم لے کر گئے تھے، تو پھر 4 سال کیوں نہیں آئے؟ پورے دنیا کے لیے وہ صحت مند تھے، صرف پاکستان کے لیے وہ صحت مند نہیں تھے۔ خوشی کیوں ہوگی ان کے آنے کی؟ خوشی اس بات کی ہوگی کہ ایک شخص آئے، اپنے ملک میں رہے اور پرماننٹلی ملک میں رہے، اور اس لیے کہ جو شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ میں پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہوں، بچے اس کے باہر، بزنس باہر، پراپرٹی باہر، جینا مرنا باہر، علاج باہر، شادیاں باہر، زندگی موت باہر، اگر یہ ان کا حکومت طرز حکمرانی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حکمرانوں کو تو پھر یا ریزائن کرنا چاہیے، اور دوسرا نہیں، خان صاحب نے نہیں بھیجا، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو پتہ ہے وتھ سیکیورٹی بھیجا تھا، ہائی کورٹ نے پھر آرڈر کر دیا کہ نہیں جی ایک 50 روپے کا اسٹامپ ہائی کمیشن کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، سیکیورٹی کے ساتھ گئے تھے، ہائی کمیشن کمال کی بات ہے، ان کو ایسا تو نہیں ہے کہ اب ایک وہ اشتہاری مجرم ہے، ایک اشتہاری مجرم ہے، وہ اس کے خلاف اشتہار جاری ہو چکا ہے، ایبسکانڈر ہے، وہ مس یوز آف بیل کر چکا ہے، ضمانتیں اس کی خارج ہو چکی ہیں، ایک ہائی کمشنر اس کو پروٹوکول دے رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر رہا ہے، اور اس سے مشورے ہو رہے ہیں کہ جناب ہمیں بیانیہ بنا کے تو کون سا بیانیہ بنائیں یا کیا نہ کریں۔ ایک تو اس کی مینٹل کیپیسٹی کی ایک بات سوچیں، اور دوسرا یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو لوگ اس کو، ایک جو ہائی کمشنر ہوتا ہے وہ سول سرونٹ ہے، تو ایک پبلک سرونٹ ایک مجرم کی نوکری چاکری کر رہا ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کس کے کہنے پہ کر رہا ہے، کون سا نظام ہے جو اس کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہے۔ پھر مجھے ایک بات اور بتائیں، یہ لیڈر کبھی نہیں رہا، یہ ہمیشہ ڈیل کرتا رہا ہے، ڈیلر ہے، اس نے ساری زندگی چلے نہ ہوں۔ میں ایک بات سے بات کرتا ہوں، مجھے بتائیں، ایک طرف آپ کو خوشی ہو رہی ہے، دوسری طرف آپ ان کو ڈیلر کہہ رہے ہیں۔ خوشی اس بات کی ہو رہی ہے جو یہ کلیم کرتا ہے کہ میں نے سیاست کرنی ہے، میں سیاستدان ہوں، پارٹی کا قائد ہوں۔ پہلے جا کے واپس آئے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ کبھی بھی پاکستانی آئے، آگے پرائم منسٹر بھی بنے ہیں۔ ایک بات بتائیں فریہ، یہاں صرف الیکشن لڑنے کے لیے آپ کا یہ ملک ہے، باقی کسی کام کے لیے آپ کا ملک نہیں ہے، پیسہ آپ کا باہر پڑا ہے، جتنی ان کی پراپرٹیز اور مال باہر پڑا ہوا ہے یہ سارا لے کر آ جائیں، آپ کو 50 روپے میں ویسے ڈالر پولیٹیکل ٹریننگ کے خلاف ہے کہ اگر کسی پارٹی کا ریپرزینٹیٹیو نہ ہو، لیکن میں اس سے آگے آتا ہوں۔ چلے آپ نے چونکہ یہ سوال کیا، چلے ہمیں ابھی بریک پہ جانا ہے، وی ول کم بیک آفٹر میں پھر سائفر پہ آپ کو بات کروں۔ ملک میں الیکشن کی فضا کب تک بنتی دکھائی دے گی؟ الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ایک طرف مولانا فضل الرحمان کو جنوری کے آخر میں الیکشن میں سردی نظر آ رہی ہے، دوسری طرف پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ الیکشن ہر صورت میں ہوگا، لیکن آپس کی اس چپکلش میں اس وقت جو مشکلات ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف تو وہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جلسہ ہی کرنے دیں، دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ مختلف قسم کی افواہیں بھی پھیل رہی ہیں۔ عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو ہو گیا، صداقت عباسی صاحب کا ہو گیا، لیکن اب کون سے لیڈر ہوں گے جن کے انٹرویوز ہو سکتے ہیں؟ آج یہ بات اسد عمر صاحب سے پوچھی گئی، انہوں نے کیا کہا، ذرا دیکھیے۔ سائفر آتا ہے 4 لوگوں کو مل، پرائم منسٹر، فورن منسٹر، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، پلاننگ منسٹر بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ نام ہے کہ اس ایف آئی آر میں، ایف آئی آر پڑھو، اس میں صرف میرا نام لکھا ہوا ہے۔ عثمان ڈار اور صداقت عباسی کی طرح آپ بھی کوئی کسی پروگرام میں جا کے کوئی ایسی واردات ڈالیں گے؟ اگر کرنی ہوتی ان سے کرنے چکا ہوتا۔ کل یہی کویسچن ہم نے عمر ایوب صاحب سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا کہ کیونکہ ان کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی، بٹ ایک بار بار یہ بات تو کہی جا رہی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس طریقے سے اگر انٹرویو نہ بھی دیں تو ان کی سٹیٹمنٹ اسی سے ملتی ہوئی ہوگی کہ 9 مئی میں شامل تھے چیئرمین پی ٹی آئی۔ ہارون صاحب، پی ٹی آئی پہلے تو الیکشن نظر آ رہے ہیں آپ کو، پھر ول ٹاک اباؤٹ پی ٹی آئی الیکشن۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ جب تک نون لیگ کی فتح کا یقین نہیں ہوگا الیکشن نہیں ہوں گے، یہ منصوبہ جس طرح بنایا گیا ہے، لیکن وہ دن تو کبھی آئے گا ہی نہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں وہ دن ڈبا جس دن کوڑی چڑھیا کبا، کبا گھوڑی پہ نہیں چڑھ سکتا۔ ہینڈی کیپس ہیں، ہینڈی کیپس اتنے زیادہ ہیں، جو حکومت کی مینوپولیٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے جو الیکشن ہوتے چلے جاتے ہیں وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ شائلہ رضا صاحبہ جو ہیں وہ فیلڈ میں ورکر ہیں، میرا خیال ہے اس کی تصدیق کریں گی۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے، یا آپ جینوئن انسینٹیو جب تک ووٹر کے پاس نہ ہو، وہ کیوں جائے گا جی ووٹر ان کو ووٹ دینے کے لیے؟ وہ وہاں کے دسترخوان سے جائیں گے، ہر ووٹر کے لیے 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا آئے گا،
کیا چیز ہر ایک کو 125 موٹر سائیکل لیکن ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ ماحول بن نہیں رہا, لوگوں کو لگ نہیں رہا کہ الیکشن ہوگا. ماحول ہی نہیں بن رہا. وہ جائے گا پی ٹی آئی کا ووٹر مثال کے طور پہ, جہاں پہ مثال کے طور پہ پختونخوا میں تو کوئی غیر متنازع ہے نا کہ ان کی بہت بڑی بھاری میجورٹی, وہ جائے گا, ان کو امیدوار کو الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا, وہ 2 ٹھپے لگا دے گا. اب 60% ووٹ ایسے ہیں کہ جس پہ 2 ٹھپے لگے ہوئے ہیں, تو جیتا کون؟ اس حکومت کی حیثیت کیا ہوگی, مارل اتھارٹی کیا ہوگی؟ جن لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے, مجھے تو ان کی دانائی پہ حیرت ہے کہ وہ ماضی میں زندہ رہ رہے ہیں. خود نواز شریف صاحب بھی ماضی میں زندہ رہ رہے ہیں. مجھے تو الیکشن ہوتے تو نظر نہیں آتے, اور ہو جائیں اور ان کی حکومت بن جائے تو وہ کرے گی کیا؟ نچوڑے گی کیا, نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ سو فار دا ٹائم بینگ ہمیں لگ رہا ہے کہ الیکشن اور ڈیلے ہو سکتے ہیں. نہیں, لیکن ڈیلے ہوں گے. بل عوامل یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے ہم لوگ غیب تو, میں بار بار کہتا ہوں, ہم لوگ غیب تو نہیں جانتے, وہ تو غیب تو وہ ذات کریم ہی جانتی ہے. لیکن عوامل سے تو ہم فیصلہ کرتے ہیں نا. عوامل اس طرف ہیں جا رہے. رائٹ. سو کچھ اسٹیٹمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹیشینس کی طرف سے بھی آ رہی ہیں, جہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو بھی گئے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. شاید خاقان عباسی صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھیے. شہرزاد صاحبہ, جس کا امپیکٹ ہے وہ پارٹی آپ ہی کی ہے جو اس وقت الیکشن کی بات کریے. پی ٹی آئی کی تو اس وقت وہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ انفورس کرا سکیں. دیکھیں 2 باتیں میں کروں گی, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بڑے ہیں. دیکھیں کریڈیبلٹی تو پی ٹی آئی کی بھی نہیں تھی نا, اور اس وقت تو بالکل بھی نہیں رہ گئی جب ظہیر الاسلام کی ویڈیو وائرل ہوئی کہ ہم انہیں 3rd آپشن کے طور پہ لائے تھے. اور جس طرح کا الیکشن ہوا تھا, آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا, پولنگ ایجنٹ باہر نکالے گئے تھے, 6 دن جو ہے لوگوں کے رزلٹ نہیں آئے تھے, اور پھر بھی اس کے بعد جہانگیر ترین کو جہاز اڑانا پڑا تھا. تو وہ خود کہہ چکے ہیں پی ٹی آئی چیئرمین کہ جب کوئی بل پاس کرانا ہوتا تھا تو فون کرانے پڑتے تھے. تو یہ جو سوال ہے کریں گے کیا, تو کیا کیا جب اس طرح کی آئی. ٹھیک ہے, تو یہی اگر بات ہے تو دیکھیں, میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں آپ کے پی کے اوپر جو آپ نے بات کی یا کسی اور جگہ بات کی کہ ووٹر کیا کرے گا. ضیاء الحق کے بعد جو اس نے غیر جماعتی الیکشن کرائے تھے, اس کے بعد برادری سسٹم اور یہ سب جو انٹروڈیوس ہوا, تو اب نظریاتی الیکشن, تو نظریاتی پارٹیاں تو بہت کم ہیں کہ لوگ نظریاتی طور پہ کسی پارٹی کے ساتھ جائیں. یہ پاور گیم ہے. اور جس طرح سے الیکٹیبل عمران پی ٹی آئی کو دیے گئے تھے, وہ الیکٹیبل ہٹ چکے ہیں. تو جب لوگ نہیں, آپ خود سوچیں, پاکستان کی آپ گیلپ سروے, میں سروے کی بات نہیں کر رہی ہوں. ووٹر ایک ہونا ایک الگ بات ہے, کینڈیڈیٹ بننا کسی پارٹی کا ایک الگ بات ہے. اگر کینڈیڈیٹ کو ڈرا دیں یا کینڈیڈیٹ بھاگ جائے یا ہوئی نہ, تو پھر کیسے مطلب کینڈیڈیٹ اتنا ڈرنے والی چیز نہیں ہوتا. لیکن جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ, اب جب سے یہ والی پولیٹکس ہوئی ضیاء کے بعد کی, وہ صبح کو اٹھ کے خاک اڑاتا ہے, راکھ اڑاتا ہے کہ کس طرف جانا ہے, جہاں ہوا چل رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کی جس کو آپ سو کالڈ پولیٹکس کہہ رہے ہیں اس میں آ چکی ہے. ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی اور جاوید ہاشمی ایک دوسرے کے بدترین مخالف تھے, ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے تھے. وہ کون سی نظریاتی پڑیا دونوں نے کھائی کہ دونوں ایک پارٹی میں چلے گئے؟ وہی جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے کھائی. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے یکجا نہیں ہوئے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو ضم کیا ہو. جب پی ڈی ایم میں تھے جب بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے, اور جب پی ڈی ایم میں نہیں رہے جب بھی باغ میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا. یہ مثال یہاں نہیں لگتی. رائٹ, ٹھیک ہے. تو آج میں نے ذرا اچھی طرح باتیں اس لیے بھی کی ہیں کہ میرے ساتھ شعیب شاہین بیٹھے ہوئے, اور مجھے امید ہے کہ وہ اخلاق کا دامن اچھی طرح ہاتھ میں رکھتے ہیں, ورنہ تو ہمیشہ رکھتے ہیں, ورنہ تو جب ہم بیٹھا کرتے تھے تو چور ڈاکو سے بات شروع ہوتی تھی. آپ اس لیے آہستہ بول رہی ہیں کہ آپ نہیں, میں تو بیٹھی ہیں, ورنہ تو آپ ادھر سے کراچی سے جوائن کر رہی ہوتی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, کریں تنقید بھی کریں نا, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں اس سے زیادہ کتنی کرانی ہے. جو صورتحال ہے, ہم نے یہ سب کچھ بھگتا ہے کہ ایک دن لوگ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لیتے تھے, دوسرے دن جا کے کہیں اور لے لیتے تھے. تو ایسے ہی چل رہا ہے.
آپ کہہ رہی ہیں کہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو اسی طرح سے چل رہا ہے. ہو جائے گا الیکشن پھر. دیکھیں الیکشن کو تو ہونا چاہیے. الیکشن تو جب بھی ہوا جب پیپلز پارٹی جلسہ تک نہیں کر سکتی تھی. اس کے صدر جو تھے ایز پریزیڈنٹ پاکستان وہ پریزیڈنسی میں تھے. ہمارے پاس کوئی کیمپین چلانے والا نہیں تھا. طالبان کا ہم کو تھا کہ آپ کو بوم سے اڑا دیا جائے گا. الیکشن جب بھی ہوئے اور ہونے چاہیے تھے. اور الیکشن اب بھی ہوئے جب تھرڈ آپشن لے کر آ رہے تھے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں. اور اس وقت تھرڈ آپشن ختم اب مجھے نہیں معلوم اب کون سا آپشن ہے. لیکن نہیں ایک منٹ میں میرے جملہ ہی نہیں مکمل ہونے دیا. تو اگر میں یہ کہوں کہ بھئی مجھے نہیں معلوم کون سا آپشن ہے تو میں چینلز کو, میں ملاقاتوں کو, میں بہت ساری چیزوں کو پھر کان بند کر کے ہی کہہ سکتی ہوں مجھے نہیں معلوم. میں تو روٹی کو بھی ٹوٹی کہتی ہوں اور پانی کو مم کہتی ہوں. سو آپشن ہے, اس وقت آپشن ہے اینڈ اس آپشن کے بارے میں بڑی کلیئرٹی بھی نظر آ رہی ہے. الیکشن کے بارے میں پھر اس بیان میں بھی کہا ہے لیکن الیکشن اگر نہیں بھی ہوتے لیگلی اس کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں فریہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا میڈیا کنٹرولڈ ہے, پورا جو سسٹم ہے وہ کنٹرولڈ ہے. اگر پورا کنٹرولڈ ہوتا تو ہم آپ کو یہ بات نہ کہنے دیتے. میں آپ کو مجھے بات اتنی کرنے کی آپ نے مہربانی کر دی ہے, اتنی اجازت دے دی ہے. آج مجھے بتا دیں آج چلائیں عمران خان کا نام نواز شریف کے ساتھ, تصویر چلائیں اس کی. اگر آپ اتنے آزاد ہیں تو کس کے حکم سے آپ نے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ چلائیں. شاہین صاحب آپ چلا کے میں آپ کو کروڑ روپیہ بھی کہتا ہوں انعام دوں گا, آپ تصویر چلائیں نواز شریف کے ساتھ, عمران خان کی تصویر چلائیں. سابق پرائم منسٹر ہے نا, آپ اپنی مرضی سے نہیں چلاتے. چلیں خیر چھوڑیں, آپ تصویر کی بات کر رہے ہیں. ہمارا تو مقدمہ سندھ میں نہیں چل سکتا تھا. اور پی ٹی آئی کے زمانے میں نواز شریف صاحب کی تصویر بھی بنتی ہے. نواز شریف کا نام میں سن لینا کسی نے کوئی ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں چلا سکتے تھے ہم. نہیں اب اس میں جواب دے دینا تب ایسا کیوں ہوتا تھا. مریم نواز کا کوئی جلسہ ہم کور نہیں کر سکتے تھے. میرا چینل آف ایئر ہوا تھا مریم نواز کو جلسہ دکھانے کے لیے. اگر آج تو کوئی گورنمنٹ نہیں ہے, آج کوئی گورنمنٹ ہے, آج تو کیئر ٹیکر ہیں. کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ آج میرا دشمن ایک ہو سکتا ہے, ایک پارٹی دوسری پارٹی. آپ کے زمانے میں تو آپ کے کہنے پہ ہی ہو رہا تھا. نہیں ہو رہا تھا مریم نواز اسی لیے نہیں ہو رہا تھا. میں تو منع کرتا ہوں. مجھے بتا دے کسی ایک سٹیٹمنٹ عمران خان نے کہا ہو کہ اس کو آف ایئر کریں, اس کو آن ایئر کریں. اگر کسی نے پیمرا نے کسی کو کوئی انسٹرکشنز دی ہیں, کسی کے حوالے سے دی ہیں, کوئی کرمنل ہے, کوئی اشتہاری ہے, کسی کے بارے میں کورٹ کا کوئی آرڈر ہے, سیپریٹ چیز ہے. لیکن چھوڑ دیں اس بات کو. جس میں ابھی شہرہ صاحب نے کہا کہ پہلے بھی ہوا ہے, یہ اب بھی ہو رہا ہے. غلط ہے, تب بھی غلط تھا, اب بھی غلط ہے. کراس ایگزامینیشن نہ کریں نا, مجھے بات آگے چلنے دینا. جی ضرور کریں. صاحب لائر ہیں, آپ کو کون اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں اگر کوئی غلط ہوا ہے تو وہ ہم اس کو آج بھی کنڈیم کرتے ہیں. غلط ہوگا. مجھے بتا دیں 2018 میں کس کے ورکر اٹھائے گئے اور میڈیا ہاؤسز پہنچائے گئے؟ سندھ ہاؤس کا ہوم منسٹر یہ کہتا ہے عثمان ڈار کو گرفتار کیا, ہاں جی آپ کا وارنٹ آف ارسٹ تھا, ایگزیکیوٹ کیا, 25 دن بعد آپ جا کر کے میڈیا ہاؤس بٹھاتے ہیں. اب کیا ظلم و بربریت جو آج ہو رہی ہے. 2018 میں کتنے لوگ آپ نے اٹھائے تھے اس طرح؟ آپ نے کہا کہ اگر یہ نہیں اٹھایا جائے گا, یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے گی تو ہم اس کو بند کر دیں گے اور اس طرح تشدد کریں گے. اس طرح کی کیفیت ہم نے مشرف کے زمانے میں نہیں دیکھی. میں تحریک چلاتا تھا عدلیہ آزادی کی, میرے خلاف بھی وارنٹ آف ارسٹ جاری ہوا تھا, ہمارے لوگ شہید بھی ہوئے تھے. 90 دن کے لیے جو نون لیگ کے لوگ گرفتار ہوئے تھے. 90 دن کا کو آج کی بات سن لیں بھائی. نیب لا تھا نا, سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ کے ذریعے, یا نیب لا کو کس نے بنایا تھا اور کیسے چلتا رہا؟ نہ انہوں نے تبدیل کیا نیب لا, نہ دوسروں نے تبدیل کیا. اب آ کر کے آپ نے جو نیب آرڈیننس میں ترمیم کر دی ہے, اس وقت کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ جو آپ کہہ رہی تھیں, جو یہ فرما رہی ہیں کہ بھائی شہباز شریف آج جو اکٹھے بیٹھے ہیں وہ کس کی دشمنی میں؟ عمران خان کی دشمنی میں. وہ شہباز شریف جو کہتا تھا کہ میں زرداری کے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا, نکالے, اور کیسے نکالے, کس انداز سے, کیا گفتگو تھی ان کی. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آج آپ کے مسائل کا واحد حل فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. اس جبر اور خوف کی فضا میں جو متنازع الیکشن وقت سے پہلے کر دیں گے, آلریڈی ریگڈ الیکشن کے ذریعے جو حکومت بنے گی وہ آپ کا 1 سال بھی نہیں چلے گی. 16 مہینے میں جو معاشی تباہی کر دی ہے, جب 3 سال 8 مہینے آپ کو چلا لیا, معاشی تباہی کے حل یہ ہے. مجھے تو صرف ایک فکرہ کہنا تھا, اس کی آپ نے مجھے اجازت نہیں دی
میڈیا پوری طرح کنٹرول نہیں ہے, صرف 95% کنٹرول. اچھا چلے شکر ہے. چلیں آپ ابھی تو پے کا قانون نہیں ہے, میں کہہ رہی ہوں آپ نے تو پے کا انٹروڈیوس کرا دیا تھا, اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو آج جو آپ نے انٹروڈیوس کرایا, ایک سیکنڈ بات, پھر ایک سیکنڈ میں آپ کی بات ہو جائے گی. آخری ایک بات نہیں, میں کہہ رہی ہوں آپ نے کہا کہ نیب انہوں نے ختم نہیں کی, ٹھیک ہے, سب جانتے ہیں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ختم ہو جانی چاہیے, لیکن اس وقت نون لیگ نے ساتھ نہیں دیا. نیب کا قانون ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن پی ٹی آئی گورنمنٹ کا اس سے انجوائے کرنا اور اس کو پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف استعمال کرنا, یہ بالکل ایسی بات ہے جس کو آپ انکار نہیں کر سکتے. پہلے شہزاد اکبر بیٹھتے تھے اور وہ رات کو بتاتے تھے کل کیا ہونے والا ہے, اس کے بعد سارے لوگ ہوتے تھے. خود عثمان ڈار نے, میں خود اس پروگرام میں تھی, کامران شاہد کے, وہاں پہ کہا کہ میں نے نیب میں ان لوگوں کے خلاف اتنی موٹی موٹی فائلیں دیکھی ہیں. تو بھائی اگر ایک قانون ہے, ایک ڈریکونین لا ہے, ایک آرم ٹوئسٹنگ لا ہے جو کہ پولیٹیشین سے خلاف استعمال ہو رہا ہے, تو آپ کو کرنا ہے وہ استعمال. نہیں, استعمال کرنے والے ختم کریں نا, استعمال جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. کیا نا پی ٹی آئی نے استعمال, پی ٹی آئی کے زمانے میں اتنا استعمال ہوا. جو چیئرمین تھے, مجھے ایک بات بتا, جو چیئرمین تھے آج وہ کہاں ہیں؟ مسنگ پرسن کے چیئرمین ہیں. آج بھی وہ شہباز شریف صاحب کی زیر حکومت, اور آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور لگائے کس نے تھے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیب انڈیپینڈنٹ تھا. بھائی بالکل انڈیپینڈنٹ تھا, اور اگر نہیں تھا نہیں تھا تو کنٹرول کس کا تھا؟ اپنے طور پہ کہہ سکتے ہیں آئینے کے سامنے, کنٹرول کس کا تھا؟ مجھے بتا دیں, آپ عمران خان کے خلاف 180 سے زائد مقدمات آپ نے بنا دی عمران خان کے خلاف. ہم آ کر پی پی سی ختم کرتے, سی آر پی سی ختم کرتے. قانون کا مس یوز جو کرے گا اس کو سزا دیں. جو بندہ اتھارٹی پہ بیٹھا ہوا ہے, آفتاب آیا تھا نا, وہ پچھلا جو چیئرمین نیب تھا, اس کو کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف مقدمات بناؤ, اس نے ریزائن کر دیا. اگر جو غلط کرتا ہے اس کے خلاف آپ پریسیڈنٹ بناؤ. لیکن مجھے بتائیں کون سا قانون ہے کہ نیب ہاسپٹل میں داخل کرے اور چاند رات کو 12 بجے گھسیٹ کے جیل میں؟ آپ تھی نا, ان کے خلاف ایکشن لیتی, آپ اقتدار میں تھی پچھلا 16 مہینے, حکومت میں 16 مہینے جس نے یہ کیا تھا. سنیں, انتقام کی بات نہیں ہے. آپ کا تو یہ حال تھا کہ زرداری صاحب کا مقدمہ سندھ میں چل نہیں سکتا. شیلا, جس نے مس یوز آف لا کیا تھا, آپ بیٹھی تھی, آپ اس کے خلاف ایکشن لیتی, وہی آفیشلی تھا نا. ہارون صاحب, ان دا لارجر کانٹیکسٹ, چھوڑ دیں پی ٹی آئی کو یا ابھی جو بھی ہو, ان دا لارجر کانٹیکسٹ یہ آرم ٹوئسٹنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں ہوتا تو ہے. دیکھیں نا, میں تو اس پورے دور میں, میرا تو وہ ذاتی دوست بھی ہے, مجھے معاف نہیں کیا. آپ کو یاد ہے میرے خلاف کتنی کمپین شروع میں کی تھی, پھر وہ ایک دن تنگ آ کے جب دوستوں نے جا کے کہا خان صاحب سے کہ کیا ہو رہا ہے, حد ہو گئی. تو اب تو وہ آدمی اس دنیا میں نہیں ہے, تو اس کو بلا کے کہا کہ یہ بند کرو. خان صاحب سے مسلسل میں یہ کہتا رہا. پھر جب میری ملاقات ہوئی بھی, جب تو ان کی حکومت جانے والی تھی, اس دوران تو میں ان سے ملا ہی نہیں, دانستہ. اسی وجہ سے میں ان سے بار بار کہتا تھا, اس کے بعد بھی کہتا رہا جب بھی ملاقات ہوئی, کہ خان صاحب احتساب ادارہ کرتا ہے, وزیر اعظم نہیں کرتا. آپ وہ ادارہ بنائیں جس پہ اعتبار ہو, نمبر 1. نمبر 2, احتساب آپ کی پارٹی کے کارکنوں کا کیوں نہ ہو. میں نے ان کو نام لے کے کہا, اور کئی ناموں پہ تو وہ مان بھی گئے, کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے. اب وہ مطلب یہ ہے کہ وہ سیکرٹری جنرل بھی بنائے گئے تھے, ایک صاحب وزیر صحت بھی بنائے گئے تھے, اور لوگ تھے. اب آخری ملاقات ہے تو میں نے کہا میں ٹھیک کہتا تھا, تو پھر وہ ہنس کے انہوں نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے تھے. میں آج بھی ان سے یہ کہتا ہوں, خان صاحب احتساب ادارہ کر سکتا ہے, اچھی عدلیہ, اچھی پولیس, اچھے تفتیش کرنے والے, اور اس کا آغاز ہونا چاہیے پارٹی سے. بھائی بلایا کس کو جاتا تھا قاضی کی عدالت میں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلایا جاتا تھا, اور جناب عمر فاروق اعظم کو بلایا جاتا تھا. بلایا جاتا تھا یا نہیں؟ رائٹ. یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں گمان نہیں کر سکتا کہ وہ قصوروار ہوں. مجھے ریپ اپ کرنا ہے, بٹ لاسٹ ورڈ ٹو یو اینڈ یو. دیکھیں, میں صرف ایک کہتا ہوں, دیکھیں یہ ملک اب مزید متحمل نہیں ہو سکتا. آپ یہ کھلواڑ کریں, ملک کے ساتھ کھلواڑ کریں. کھلواڑ جو کچھ ہو رہا ہے کہ آپ اس کو گراؤ, اس کو اٹھاؤ, اس کو بند کرو, اس کو یہ کرو. اب آپ کا واحد حل یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ, اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے, لوگوں کے مسائل کو حل کر سکے. ورنہ آپ کے ہاں یہ سیاسی آدھا مسائل آپ کے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہیں, اور سیاسی عدم استحکام میں بڑھوتری ہوگی. اس لیے کہ اگر آپ نے لوگوں کے حق لوگوں کو نہ دیا, افراتفری اور انتشار ہوگا.
اب آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے. اس لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو چاہیے اپنی ضد انا ایک شخص کی دشمنی میں آپ نے 25 کروڑ عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے اور یہ ختم ہونا چاہیے. یہ کویسچن ہے کہ الیکشن کے معاملے پہ کویسچن یہ ہے کہ ایک شخص کو لاڈلا کرنے کے چکر میں کہ اس کو لے کے آنا. آج کس کو لاڈلا کرنے کے لیے لا رہے ہیں؟ دیکھیں اب آج کی نہیں بات کریں, آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ دشمنی اس کی جیسے کوئی وہ شہزادہ تھا بڑا اچھا آج تو اس کی دشمنی میں آپ ایسے لاڈلے لا رہے ہیں. آپ نے ایک شخص کو لانے کے لیے حکومت تباہ کی غلط مقدمے چلائے اور اس کے بعد اس کو چلاتے رہے 3 سال 8 مہینے. وہ کہتا رہا سب میرے ساتھ ہیں, ہم کوئی اس کی دشمنی میں نہیں آئے, ہم ملک بچانے آئے تھے. آج بتا دیں حل کیا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آج یہ دوبارہ ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے, فوراً الیکشن ہونے چاہیے, لیکن آپ پلیز اس کو یہ نہ بنائیں کہ اس کی دشمنی میں. اس کو تو لایا گیا تھا ہماری دشمنی میں. آج جو کچھ ہو رہا ہے نہیں اس کی دشمنی میں نہیں ہو رہا. اس نے جو کچھ عوام کے ساتھ دشمنی کی اس کے پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے سارے ادارے, سارے ریسورسز, ہر کسی کو, پوری پولیس آپ کو اس کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ میں فیصلے کروں گا, اب کہ میں یہ کہوں گا, وہ ہمیشہ کرشٹ تھی. We have to wrap it up. Thank you so much for being on the program. لیکن پولیٹیکل پارٹیز نہ کرش ہوتی ہیں, نہ ان کو کرش کرنے کا میرے خیال سے سوچنا چاہیے. We will take a break and we will be right back. ویلکم بیک. راجہ ریاض فارمر اپوزیشن لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں. راجہ صاحب, آپ تحریک انصاف میں شمولیت سے قبل جیالے تھے. مجھے یاد ہے ہمارے پروگرام میں جب آتے تھے تو بڑا آپ زبردست طریقے سے ڈیفینڈ کرتے تھے بلاول بھٹو کو, آصف علی زرداری صاحب کو, بڑی تنقید کرتے تھے آپ پی ایم ایل این کے اوپر. پنجاب میں اپوزیشن کو آپ نے اجاگر کیا ہوا تھا. سو جب آپ نے چھوڑی پی ٹی آئی تو واپس پیپلز پارٹی میں کیوں نہیں گئے؟ آپ نے پی ایم ایل این کیوں چوز کی؟ جی, پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا بڑا عزت کا رشتہ ہے اور آصف زرداری صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہیں. بلاول بھٹو صاحب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے بیٹے ہیں, لیکن کچھ سیاسی معاملات اس کے قسم کے ہیں, حلقے کی صورتحال اس قسم کی ہے کہ اس میں میرے لیے جو سیاسی طور پہ فائدہ مند تھا وہ مسلم لیگ نون تھی, اور میرے دوست جتنے تھے حلقے کے ان سے بھی میں نے مشورہ کیا تو تمام نے مجھے یہی کہا کہ نون میں جانا چاہیے, تو اس وجہ سے پھر میں نے نون لیگ جوائن کی. سو پی ٹی آئی سے جو آپ کا اختلاف تھا وہ بیسکلی جہانگیر ترین اور علیم خان کے خلاف کیسز کی وجہ سے ہوا. پھر جب انہوں نے پارٹی بنائی تو آپ ان کی پارٹی میں بھی نہیں گئے, تو ان کی حلقے کی صورتحال بھی آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ دیکھیں جی, جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہیں, میرے بھائی ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ گلی محلوں میں جب ہم پھرتے ہیں تو ان کا ووٹ کوئی نہیں ہے, ووٹ ان کا نظر نہیں آتا. شاید آہستہ آہستہ وہ محنت کریں تو ووٹ بن جائے. فی الحال آج کے دن تک ان کا وہ ووٹ بینک مجھے نظر نہیں آ رہا. نون لیگ کا آپ حصہ بن چکے ہیں کہ آپ کو گارنٹی مل چکی ہے ٹکٹ کی نیکسٹ الیکشن میں؟ میں جب میاں نواز شریف صاحب کو لندن میں ملا ہوں تو ٹکٹ کی کوئی بات نہیں ہوئی, وہاں پہ ٹکٹ کا ذکر تک نہیں ہوا. ٹکٹ کے لیے ایک بورڈ ہوتا ہے, بورڈ میں سب اپلائی کرتے ہیں, اور پھر بورڈ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی منظوری سے اور میاں شہباز شریف صاحب کی منظوری سے اپروول کے بعد بورڈ ٹکٹ دیتا ہے. جب ٹکٹ کا مرحلہ آئے گا انشاءاللہ میں بورڈ میں اپلائی کروں گا, اور جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہوگا. سو اتنے فکس میچ کی اپوزیشن تو کبھی دیکھی نہیں ہم نے راجہ صاحب. لگتا ہے کہ اب تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ آپ کو ٹکٹ چاہیے تھا پی ایم ایل این کا, اسی لیے آپ نے اتنا ہاتھ ہلکا رکھا, کوئی تنقید کی نہیں آپ نے پی ایم ایل این کے اوپر ایز اپوزیشن لیڈر. دیکھیں, ایک تو میاں شہباز شریف صاحب نے, ان کی حکومت میں کوئی سکینڈل نہیں آیا, انہیں کوئی غلط ایسا کام نہیں کیا. میں نے بطور اپوزیشن لیڈر جہاں بھی مناسب سمجھا, جو غلط سمجھا اس کو غلط کہا, اور جہاں تنقید کی ضرورت ہے میں نے کی. میں نے ایک جنگ کا ماحول نہیں بنایا, آپ درست کہہ رہی ہیں. میں نے ایک اچھے طریقے سے ایک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ اپوزیشن لیڈر کا رول ادا کیا ہے, اور میں اپنے ضمیر سے مطمئن ہوں کہ میں نے ایک پازیٹیو رول کے ساتھ اپنا اپوزیشن لیڈر کا رول ادا کیا ہے. تو سر ایز اپوزیشن لیڈر بتائیں کہ 16 مہینے میں شہباز شریف صاحب سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں, ان کی حکومت سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں؟ شہباز شریف صاحب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا
کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو عمران خان نے غلط بیانیاں کر کے غلط معاہدہ کیا ہوا تھا اور پہلے معاہدے کے بعد تمام باتوں کی خلاف ورزی کی ہوئی تھی، ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا کہ وہ آئی ایم ایف کا معاہدے کو پھر میچور کرتے اور ملک کو ڈیفالٹر ہونے سے بچاتے۔ اس میں میاں شہباز شریف صاحب کامیاب ہوئے ہیں، اور جہاں تک مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا تعلق ہے اس میں مجھے اختلاف تھا، آج بھی ہے، کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں ہو رہی تھی، اس وجہ سے آئی ایم ایف کو کنٹرول مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ہمیں پرابلم آئی ہے۔ اب آپ اپنے حلقے میں جا کے کس کو رول ماڈل پیش کریں گے، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو یا نواز شریف صاحب کی فارمر گورنمنٹ کو؟ دیکھیں جی، میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں، اور مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کے بھی میاں نواز شریف صاحب لیڈر ہیں، اور مسلم لیگ نون کا ووٹر جو ہے اسے میاں نواز شریف نے پہلے بھی 2 دفعہ ملک کو انہی حالات میں سے بہتر حالات میں لے کے گئے ہیں، جہاں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، دہشت گردی تھی، مہنگائی تھی، تو میاں نواز شریف صاحب نے 2 دفعہ ان حالات میں ملک کو نکالا اور ملک کو درست سمت میں لے کے گئے۔ اب بھی لوگوں کو بہت زیادہ امید ہے، لوگ بڑی امید لگائے ہوئے ہیں کہ میاں نواز شریف آئیں گے تو ہماری مشکلات کم ہوں گی، مہنگائی کم ہوگی، پٹرول سستا ہوگا، ڈیزل گیس سستی ہوگی، بجلی کے بلوں میں جو آج غریب آدمی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا بل ہے، تو انہوں نے ایک بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں میاں نواز شریف صاحب پہ، اور میاں نواز شریف صاحب کے بھی کندھوں پر بہت بھاری ذمہ داری آ رہی ہے کہ لوگوں کو اتنی امیدیں ان سے کہ ان کو وہ امیدیں پوری کرنی پڑیں گی۔ کچھ دن پہلے پرائم منسٹر نے بلایا ہوا تھا، وہ بھی کہہ رہے تھے، اسے سب پوچھ رہے تھے کہ راجہ صاحب نے کیوں دیا آپ کا نام، انہوں نے کہا راجہ صاحب سے پوچھیں۔ انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام کہاں سے آیا؟ میری ان سے 2 سال سے ملاقات ہے جی، ان کے دوست ہیں بہت زیادہ، اور میرے بھی دوست ہیں سرفراز بگٹی صاحب، تو ہم نے سوچا کہ کسی چھوٹے صوبے سے نام دینا ہے، تو میں نے ان سے بات کی کہ آپ کے دوست کا نام دے دیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میں ان کا نام دیں، بڑی اچھی بات ہے، آپ نے دینا ہے۔ تو میں نے چھوٹا صوبہ کر کے، پہلی پریفرنس میری بلوچستان چھوٹا صوبہ ہے اور محروم صوبہ ہے، وہاں پہ سے پرائم منسٹر کے لیے میں نے سوچا کہ اس صوبے سے دیا جائے، اور سرفراز بگٹی صاحب کو اس ساری بات کا پتہ ہے جو آج کل وزیر داخلہ ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب کو کیسے منایا آپ نے؟ شہباز شریف صاحب سے میری 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اس پرائم منسٹر کے ایشو پہ۔ پہلے دن میں نے انہیں نام دیے تھے 3، ان میں سے ایک نام ان کا تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے سوچنے کا ٹائم دیں، ہم 2 دن بعد ملیں گے۔ دوسرے دفعہ جب میں گیا ہوں تو میں نے کہا جی میاں صاحب کیا پھر فیصلہ ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے یہ جو سب سے اوپر نام لکھا ہوا ہے نا، اس پہ ایگری کر لیتے ہیں۔ میں کہا جی ٹھیک ہے، بہت مہربانی ہے آپ کی۔ تو انہوں نے میرے ساتھ ایگری کیا، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ادھر ایک ضرورت تھی کہ ان کے اور میرے سگنیچر ہوتے، وہ کیے، اور پھر انہوں نے مہربانی کی میاں شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے کہا کہ آپ باہر جا کے میڈیا کھڑا ہے، آپ اس نام کا اعلان کر دیں، اور پھر میں نے وہی کیا کہ میں باہر آ کے انوار الحق کاکڑ صاحب کے نام کا اعلان کر دیا۔ پیپلز پارٹی کا الزام یہ ہے کہ آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انٹرم پرائم منسٹر بھی پی ایم ایل این کو جوائن کر لیں گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے سیاست میں تمام دروازے کھلے ہوتے ہیں، کوئی بھی کسی کے ساتھ الیکشن سے پہلے بھی معاہدہ کر سکتا ہے، الیکشن کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون نے حکومت بنانی ہے تو انہیں ظاہر ہے ووٹوں کی ضرورت ہوگی، تو الیکشن کے بعد بھی جو ذات جیتیں گے ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا جائے گا، جو چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ پہلے بھی رابطہ ہو سکتا ہے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دعوت دیں گے انوار الحق کاکڑ کو کہ آئیں پی ایم ایل این جوائن کریں؟ جی موسٹ ویلکم، جو بھی مسلم لیگ نون کی قیادت جس کو بھی ویلکم کوئی آنا چاہے ان سے رابطہ کرے گا۔ میری طرف سے تو جو بھی آنا چاہتا ہے، میں کوئی لیڈر تو نہیں ہوں مسلم لیگ کا، میں تو ابھی مجھے ہفتہ ہوا ہے جوائن کیے، لیکن جو بھی ان سے رابطہ کرے، اگر وہ اسے پارٹی میں لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے ایک پروگرام میں کہا کہ میں شرط لگا کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف ڈیل کر کے ملک سے باہر گئے ہیں، اور 70 سال میں ایسے کوئی باہر نہیں گیا جیسے میاں صاحب گئے۔ ہمارے پاس کلپ بھی ہے ویسے،
2019 में किस डील के साथ गए थे मियां साहब बाहर? आप जबकि वापस आ रहे हैं तो बता दें। पिछली बातों को छोड़ें, आगे की तरफ देखें। पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में हैं, इस वक्त मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके बारे में सोचें। सो नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, अदालतों से मफरूर हैं, वापसी पर उनको गिरफ्तार कर लें तो हाउ विल PMLN रिएक्ट? जी बिल्कुल, अगर कानून के मुताबिक, हम कानून से नहीं भागेंगे, हम अदारों पे हमला नहीं करेंगे, हम शहीदों के मुजस्समों को नहीं जलाएंगे। कानून के मुताबिक अगर जाना पड़ा तो जरूर जाएंगे, कोई मसला। पहले भी गए हैं, अपनी बेटी के साथ गए हैं, आइंदा भी जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। राजा साहब, अगर मियां साहब आते हैं और तकरीर कर देते हैं, फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट वही बयानियां बनाते हैं, जनरल्स जजेस के नाम लेके कहते हैं इनको पकड़ो, सो आप हिमायत करेंगे उनकी? बिल्कुल, जो भी मियां नवाज शरीफ साहब बयानियां अपनाएंगे हम उस पर भरपूर तईद करेंगे और उनके साथ खड़े होंगे। इलेक्शन हो रहा है जनवरी में, 15 फरवरी के इर्द गिर्द इलेक्शन की डेट आ जाएगी और उस पर इलेक्शन होंगे। क्या आपको लग रहा है कि आप को एक पार्टी जीतेगी या एक्चुअली फिर एक ऐसी हुकूमत होगी जो 16 मारेगी? इंशाल्लाह पंजाब में तो स्वीप करेगी, बाकी मुझे नहीं पता। पंजाब में स्वीप करेगी मुस्लिम लीग नून। पंजाब में स्वीप करेगी कह रहे हैं राजा रियाज साहब, जिन्होंने अभी ज्वाइन की है PMLN। थैंक यू राजा रियाज साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इलेक्शन के हवाले से जो नज़र आनी चाहिए आपको एक्टिविटी, वो अभी तक नज़र नहीं आ रही है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि अभी तक एक बड़ी तादाद में लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है कि इलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।